کل رات اکیلا بیٹھا تھا، سوچا کیوں نہ خدا کو کال ملائی جائے، اس سے دل کی باتیں کی جائیں، اس کا حال چال پوچھا جائے۔ میرے تو وہ شارک سے بھی قریب ہے، میرا حال تو وہ پہلے سے ہی جانتا ہے۔ خدا کو کال ملائی، اس کا حال چال پوچھا۔ وہ فون کاٹنے ہی والا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے آج تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے بہت ساری اگلی پچھلی باتیں جمع کر رکھی ہیں جو میں نے تم سے پوچھنی ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کہ آخر یہ مسجد، مندر، گردوارے کی تقسیم کیوں بنائی؟ تو کہنے لگا یہ تو فقط کھڑکیاں ہیں اور تم سمجھنے سے قاصر ہو۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ بغل والی مسجد، کونے والے گردوارے اور ہمسایہ محلے کے پنڈت سے تو میں کچھ اور ہی سن کر آیا تھا۔ خیر میں ناراض تھا، میں نے لفظوں کا سلسلہ توڑے بغیر یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتلاؤ کہ تیرے یہ خلیفہ، تیرے یہ ملا، تیرے یہ پنڈت، تیرے یہ تپسوی، تیرے یہ پادری، تیرے یہ لفظوں سے زہر گولنے والے دلال، تیرے یہ چنندہ کرندے، تیرے اس مخلوق کو تیرے ہی نام پر منواتے ہیں، تو کیا تجھے سمجھ نہیں آتی؟ میں تھا کہ بس بولتا ہی جا رہا تھا۔ میں آج اس سے اپنے تمام سوالوں کا جواب چاہتا تھا۔ میں نے مزید کہا کہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، پھر تجھے بھوک سے بلکتے بچوں کی آواز نہیں آتی؟ تجھے اس بیوہ ماں کی آہ سنائی نہیں دیتی جس کا اکلوتا گریجویٹ بیٹا 2 سال نوکری کی تلاش کے بعد خودکشی کر گیا؟ کیا تجھے اس باپ کا دکھ سمجھ نہیں آتا جس کا 10 سالہ بیٹا کینسر لیے گھر میں آخری سانسیں گن رہا ہے اور باپ کی جیب میں دعائیں سوائے دعاؤں کے کچھ نہیں؟ خدا کی جو خاموشی تھی وہ ایسے تھی کہ جیسے میرے غصے کو اور بڑھا رہی تھی، میری ناراضگی کو اور بڑھا رہی تھی۔ میں پھر سے بولا، کیا تجھے اس پروفیسر کا خیال نہیں آیا جسے تیرے شدت پسند لونوں نے صرف اس لیے قتل کر دیا کہ وہ فلسفے اور تنقید کی تعلیم دے رہا تھا؟ خدا اب بھی چپ سادے ہوئے تھا۔ میں پھر سے بولا کہ مجھے یہ بتلاؤ، کیا تجھے وہ خواجہ سرا نظر نہیں آتا جس کی ساری زندگی جنسی تشدد سہتے اور بھیک مانگتے گزر جاتی ہے؟ کیا وہ تیری مخلوق نہیں ہے؟ کیا تجھے اس لڑکی کی خواہشات نظر نہیں آتی جو آنکھوں میں تعلیم کا خواب سجائے اس سماج کی بندشوں کے ہاتھوں گھر بیٹھنے پر مجبور ہے؟ کیا تجھے وہ نوجوان نظر نہیں آتا جو آنکھوں میں سہانے مستقبل کا خواب لیے کسی زمین سازی کے لیے بھٹک رہا ہے؟ کیا تجھے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نظر نہیں آتے جن کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے؟ میں تھا کہ بولتا ہی چلا گیا اور میں نے کال بند کر دی۔ میں نے کہا کہ اب میں اس سے بات نہیں کروں گا، آخر یہ میرا جواب کیوں نہیں دیتا؟ 15 منٹ کے بعد ایک نئے نمبر سے کال آئی۔ بغیر میری کوئی بات سنے کہنے لگا، کیا تجھے میں نے عقل نہیں دی؟ کیا تجھے یہ میرے نام پر لوٹنے والے دہشت گردوں کے چہروں سے دھوکے کی پٹیاں سمجھ نہیں آتی؟ کیا تجھے اس سرمایہ داری کی وحشت کا اندازہ نہیں ہو رہا جو میری بنائی ہر نعمت کو صرف پیسے سے تولتی ہے؟ کیا تجھے یہ میرے نام پر میری مخلوق کی آزادی کو سلب کرنے والے پدر شاہی کے رکھوالے نظر نہیں آتے؟ اگر ہاں تو پھر جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ پھر اپنے حق میں کیوں نہیں بولتے؟ جس طرح میرے سامنے چلا رہے ہو کیوں نہیں چلاتے؟ جس طرح نظر نیازوں، وسیلوں، دعاؤں اور رشوتوں کی بھرمار لیے میری طرف آتے ہو، اس طرح ان لٹیروں، ظالموں، استحصالیوں کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے؟ اب خدا بھی جلال میں تھا اور سننے کی باری میری تھی۔ کہنے لگا، خواجہ سراہوں کی حال پہ مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، مگر تم جسے میں نے اشرف المخلوقات بنایا، تم جسے میں نے اپنا خلیفہ بنایا، تم جسے میں نے صاحب شعور بنایا، تم جسے میں نے عقل دی، اپنی عقلوں پر پردہ ڈالے بیٹھے ہو، حساسیت جسے میں نے تمہارے لیے انسانیت کی معراج بنایا، اسے کہیں کھو چکے ہو۔ اٹھو اور سماج میں دبی ہر مخلوق کے لیے، اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرو۔ یہ کہتے ہی اس نے کال بند کر دی اور ایک ٹیکسٹ کے بعد نمبر آف کر دیا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تقریباً مجھے میری ساری باتوں کا جواب مل چکا تھا، لیکن سوائے ایک کے۔ پھر صبح اٹھتے ہی جب موبائل دیکھا تو ایک نوٹیفیکیشن سکرین پہ تھا، میں نے ہر بشر کو ایک مکمل انسان بنایا ہے، اور وہ منزل سے بھٹکے ہوئے نوجوان کو یہ بتلا دو کہ وہ زمین زادی ایک مکمل انسان ہے، اس کا انکار یا اقرار اس کا ذاتی فیصلہ ہے، اس لیے اس کے فیصلوں کی عزت اور قدر کرو۔